ضرورت کے وقت منتیں کرنے والا امریکہ پھر احسان فراموش نکلا۔ لاس اینجلس میں یوکرین جنگ پر گفتگو کے دوران جو بائیڈن کے سنگین الزامات۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے ترتیب قرار، دنیا کا خطرناک ترین ملک ہونے کی بھی ہرزہ سرائی۔ امریکی صدر کی روس اور چین پر بھی تنقید۔ ہمارا ایٹمی پروگرام اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مکمل محفوظ ہے۔ پاکستان نے جو بائیڈن کے الزامات یکسر مسترد کر دیے۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں شدید تحفظات کا اظہار، بیان غیر ذمہ دارانہ قرار۔ امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کرنے کا فیصلہ، احتجاجی مراسلہ بھی حوالے کیا جائے گا۔ As President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. جو بائیڈن کے الزامات حیران کن، وزیر اعظم سے بات ہو گئی، امریکی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کریں گے، واشنگٹن کو تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان اپنی سالمیت کے لیے پرعزم ہے۔ اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ ہندوستان نے حال ہی میں غلطی سے پاکستانی حدود میں میزائل فائر کیا۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، ماضی میں معاملے پر عمران خان کا رویہ بھی غیر ذمہ دارانہ قرار۔ پاکستان ذمہ دار ریاست، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا ایٹمی پروگرام کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں، اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا رد عمل۔ پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو بین الاقوامی ایجنسیاں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تصدیق کر چکی ہیں کہ ہمارا جو، اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھیے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، وہ بالکل محفوظ ہے۔ تو امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے مکمل محفوظ، بین الاقوامی ایجنسیز بھی ہمارے جوہری پروگرام کو کئی بار سیکیور قرار دے چکی ہیں۔ امریکی صدر کے الزامات بے بنیاد، جو بائیڈن صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خرم دستگیر کا ریئیکشن۔ پاکستان کا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک۔ جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا یہ ہے تعلقات کی بحالی؟ عمران خان کا سوال۔ پچھلی حکومت نے جو بددیانتی اور بدنیتی کے ساتھ خرابیاں کی، ہمیں وہ بے بوجھ لینا پڑا۔ جو سابق ہیں وزیر اعظم، انہوں نے وہ روز ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے جلسوں میں، اور جلسوں میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے پورا اختیار ہے، میں فیصلے سب میں خود کرتا ہوں، اور مجھے جنرل باجوہ اور فوج کی پوری مجھے حمایت ہے۔ آج کل کہتے ہیں تو مجھے تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ مخلوط حکومت پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ ہماری نیت صاف، ورثے میں ملی تباہل معیشت کو بحال کر رہے ہیں۔ ایک شخص دن رات بددعا کر رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، ایسا جھوٹا فرد پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ معاشرہ تقسیم در تقسیم سے دوچار، آج سیاست کا آغاز گالم گلوچ سے ہوتا ہے، اختتام بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان کسی صورت ڈیفالٹ نہیں کر سکتا۔ 27 ارب ڈالر کے نان پیرس کلب قرضے ری شیڈیول کرانے کی کوشش کریں گے۔ IMF حکام سے ملاقاتیں مثبت رہیں، سیلاب سے بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ ہوئیں۔ اگلے برس گندم درآمد کر کے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا غیر ملکی ادارے کو انٹرویو۔ نواز شریف کا آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات چیت، دونوں رہنماؤں کی ضمنی انتخاب پر بھی مشاورت۔
ضمنی الیکشن کا میدان تیار، مارکا کل ہوگا۔ قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی سیٹوں پر پولنگ کے انتظامات مکمل۔ عمران خان 7 حلقوں سے امیدوار۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا مقابلہ۔ ضمنی الیکشن پنجاب کے 3 حلقوں میں نون اور جنون کا مقابلہ۔ پی پی 139 شیخوپورہ میں جلیل شرکپوری کے کزن ابو بکر شرکپوری اور چودھری افتخار بھنگو آمنے سامنے۔ پی پی 241 بھاور نگر اور پی پی 209 خانیوال میں بھی زور کا جوڑ۔ ضمنی انتخابات میں پولنگ کے دوران فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ پولنگ کا عمل شفاف اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے اداروں کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو مراسلہ۔ گورنمنٹ آف چائنا نے ان کے اوپر کیس کر دیا، گورنمنٹ آف پنجاب کے اوپر۔ پھر کورٹ کے اندر 41 کروڑ روپیہ شہباز شریف کی نالاکی کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب کو دینا پڑا، اور پھر یہ پروجیکٹ شروع ہوا۔ ایک اچھا پروجیکٹ بنا ہوا چل رہا ہے تو اس کو آ کے اس نے بند کیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا 41 کروڑ روپیہ۔ اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم عدالت کے تھرو یہ 41 کروڑ تو اس سے منگوائیں نا اسی طریقے سے، لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف کی نالائکی کی قیمت پنجاب حکومت کو ادا کرنا پڑی۔ آئی ٹی منصوبہ بند کرنے پر 41 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ کرپشن جیسے ناسور سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری۔ رشوت کے خاتمے کے لیے موبائل ایپ کارآمد ثابت ہوگی۔ خواتین بھی گھر بیٹھے مستفید ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی عوامی خدمت کے لیے پرعزم۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی گو پنجاب ایپ لانچ کر دی گئی۔ دنیا موسمی تبدیلیوں پر ایک ہو چکی۔ پاکستان میں ماحول کو بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے۔ درخت بھی تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ صورتحال کی بہتری کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ جسٹس جواد حسن کا لاہور میں پنجاب گروپ کے انڈس کانیول سے خطاب۔ عام شہری کو تحفظ دیے بغیر قومی سلامتی کا نظریہ ادھورا ہے۔ ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی اچھا کام ہوتا ہے، معید یوسف کا اظہار خیال۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور قومی سلامتی کے حوالے سے پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیو شرکا کا سماجی، ثقافتی اور معاشی معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ مجیب الرحمان شامی، نجم سیٹھی، سلمان اکرم راجہ، ناصرہ جاوید اقبال اور دیگر کا شرکا سے خطاب۔ محمل سرفراز، میرا سیٹھی، در آمنہ عزیز اور بلال تنویر کا بھی اظہار خیال۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی معمول پر نہ آ سکی۔ اکثر مقامات پر کئی فٹ پانی موجود، تعفن کے باعث سانس لینا محال۔ مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار، وبائی امراض نیا وبال۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بیمار، علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر، متاثرین بے یار و مددگار۔ ڈینگی کے وار جاری، کراچی میں مزید 1 جان چلی گئی۔ سندھ میں اموات کی تعداد 50 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی 1 مریض جاں بحق۔ صوبے میں 382 نئے کیس رپورٹ۔ بلوچستان میں 75 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ قاتلانہ حملے میں جاں بحق سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کھاران میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ محمد دور مسکان زئی کے قتل کا مقصد افراتفری پھیلانا اور عوام کو ڈرانا ہے۔ پاکستان کے عوام اور ادارے دہشت گردی ختم کر کے ہی دم لیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، نیب نے شہزاد اکبر کو 21 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ سنگین مالی بے ضابطگیوں کے الزام میں سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کی بھی دوبارہ طلبی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا، قیمتیں 4% تک گر گئیں۔ امریکی آئل کے نرخ $85 فی بیرل پر آ گئے۔ برطانوی خام تیل بھی 3% سستا، $92 فی بیرل میں ٹریڈ۔
ترکیہ کے شمالی صوبے بارتن میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 28 مزدور جاں بحق، مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن۔ دھماکہ 300 میٹر گہرائی میں ہوا، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔